جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائیو کلاس نمبر 8 کے ساتھ آپ کے ساتھ آج حاضر ہیں۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سلائیڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے ٹوٹل 4 پوائنٹس آج ڈسکس کرنے ہیں، جس کے اندر طائف کے بعد کے مظالم سب سے پہلا پوائنٹ ہے۔ تو آئیے اس سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں کلاس نمبر 7 کے اندر جب ہم نے سفر طائف کے بارے میں آپ سے بات کی تھی، تو اس کے اوپر ہم یہ چیز دیکھ چکے کہ طائف والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا، اور یہ سمجھ لیجئے کہ قریش مکہ اور طائف والے یہ لوگ اس ظلم کے اوپر بہت خوش تھے، اور ان لوگوں کی پلاننگ یہ تھی کہ اب ان کو جب طائف سے واپس جائیں گے تو ان کو ہم ان کا مرڈر کر دیں، ان کا قتل کر دیں معاذ اللہ۔ تو ہوا یہ کہ جب نبی علیہ السلام طائف سے واپس جا رہے تھے، تو انہوں نے پھر جب ان کو یہ اطلاعات ملی کہ اس طریقے سے آپ کے خلاف لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچایا جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے اوپر یعنی طائف سے واپسی کے اوپر آپ نے کچھ مختلف قبیلوں سے یا مختلف شخصوں جو اشخاص یا پرسنز ہوتے تھے بڑے بڑے، ان سے آپ نے سپورٹ کی بات کی، جس کے اندر سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ اخنس بن شریق کا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک شخص تھا، بڑا پاورفل شخص تھا، اخنس بن شریق۔ تو اس سے درخواست کی کہ آپ جو ہیں وہ مجھے کچھ سپورٹ کریں تاکہ میں مکے کے اندر انٹری جو ہے وہ آرام سے ہو جائے میری، یعنی نبی علیہ السلام نے۔ تو اس نے بالکل انکار کر دیا، کیونکہ یہ مکے والوں کی دشمنی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے آپ کو انکار کر دیا۔ دراصل ادھر یہ ہوتا تھا مکے اور مدینہ اور مختلف علاقوں کے اندر یا عرب دنیا کے اندر، کہ اگر کوئی ٹرائب یا اس ٹرائب کا پاورفل بندہ کسی بھی بندے کو اپنی سپورٹ کا اعلان کر دے کہ یہ میری سپورٹ کے انڈر ہے یا میں اس کا ساتھ دوں گا کوئی بھی پرابلم ہو جائے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو غیر مسلم ہو، اگر اس نے یہ بات کر دی کہ میری سپورٹ کے اندر یہ بندہ ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ کوئی اور جو ان کا آگے سے ہوتا تھا نا الائے یا پھر ان کا فرینڈ اسی قبیلے کا آگے سے، پھر وہ کوئی اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے اندر سے ان لوگوں کو اپنی ہیلپ کے لیے یا اپنی سپورٹ کے لیے اپیل کیا تاکہ آپ سیفلی مکے کے اندر انٹر ہو سکیں۔ تو اخنس بن شریق جو ہے اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام جو ہیں سہیل بن عمر، یہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کے پاس گئے کہ آپ میری سپورٹ کریں، یہ بھی بڑا سرداروں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ اس نے بھی ایک قسم کا انکار کیا، لیکن اس نے یہ ایک تھوڑا سا فائدہ یہ کیا کہ اس نے آپ کو ایک اور بندہ تھا مطعم بن عدی، اس کے پاس بھیج دیا جس سے اس کا تعلق اچھا تھا۔ تو مطعم بن عدی کے پاس جب بھیجا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنے پاس اجازت دے دیتا ہوں کہ آپ میرے پاس قیام بھی کریں، یعنی نبی علیہ السلام اس کے نیبرہڈ میں آ بھی جائیں، اور ان کو سیفلی مکے میں اس نے لے کے جانے کی بھی حامی بھر لی، یعنی کہ ساتھ دینے کے لیے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام غار ہرا کے اوپر بتایا جاتا ہے، آپ نے کچھ یا کوہ ہرا بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی پہاڑ ہے نا، تو اس پہاڑ جو ہرا کا پہاڑ تھا اس ادھر جا کے آپ نے قیام کیا، اور آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ آپ کو آپ کی مرڈر اٹیمپٹ کے لیے بھی کوشش کی جائے گی جب آپ مکے میں جائیں گے، کیونکہ مکے والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ طائف کے اندر کیسے کیسے مظالم ہوئے۔ تو ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے پھر جب اس شخص کو یعنی مطعم بن عدی کو بتایا یہ چیزیں، تو اس نے پھر تقریباً 7 to 8 بندے 7 سے 8 بندے یا اپنے جو اس کے بیٹے تھے ان کو اس نے تلواریں دے کے آپ کے ساتھ کیا اور خود بھی آیا۔ تو ہوا یہ کہ آپ کے ساتھ آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی انٹر ہوئے کس جگہ پہ، وہاں سے مسجد حرام میں۔ ٹھیک ہے، مسجد حرام میں آپ انٹر ہونے جب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، اور ابو سفیان بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابو سفیان نے کیونکہ اس وقت تک مسلمان یا اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ مطعم بن عدی کے 7 یا 8 بندے یا اس مطعم بن عدی کے بیٹے نبی علیہ السلام کے ساتھ اوپنلی یعنی بغیر کسی وہ شیلڈ کے تلواروں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی آپ کو فل گارڈ کیا ہوا ہوتا ہے اس وقت انہوں نے، تو یہ ابو سفیان اپنے جو دوسرے بندے ہوتے ہیں ان کو روکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کچھ نہیں بھی کرنا، یا ان کو سمجھاتا ہے، اور پھر مطعم بن عدی سے پوچھتا ہے یہ کیا ماجرا ہے، تو مطعم بن عدی پھر ان کو بتاتے ہیں کہ یہ اب میرے ساتھ ہیں تو اس لیے ان کو کوئی نہیں ٹچ کرے گا۔
تو اس کے بعد نبی علیہ السلام وہاں پر آتے ہیں یعنی مکے کے اندر، پھر آپ طواف وغیرہ بھی کرتے ہیں اور وہاں پر نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ تو اس بندے نے جب آپ کو سپورٹ کا اعلان کیا ہوا تھا، تو آپ یہ سوچئے کہ اس کے باوجود اس سپورٹ کے باوجود بھی کفار جو ہیں یا مکے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے اوپر طرح طرح کے مظالم پھر بھی کوشش کرتے تھے کسی طریقے سے آپ کو ٹارچر کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس سپورٹ کے علاوہ بھی پھر آپ نے یہ کام کیا، نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت کو مزید ایگریسولی پھر کرنا شروع کیا، اور اس ایگریسولی میں کرنے میں آپ نے یہ کیا کہ آپ مختلف بازاروں میں، گلیوں میں، یا جب حج کا یا عمرے کا سیزن بھی ہوتا تھا، جب لوگ دوسرے شہروں سے، دوسرے علاقوں سے، دوسرے ملکوں سے آتے تھے وہاں حج کرنے، یعنی عرب کے اندر یہ رواج تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نبی علیہ السلام کے زمانے تک، کہ انہوں نے حج ابھی بھی یا عمرہ ابھی بھی ختم نہیں کیا تھا، لیکن اس کی شکل ساری بدل دی ہوئی تھی۔ تو ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام جو ہیں مختلف بازاروں کے اندر، جس کے اندر ایک بازار کا نام ذوالمجاز بھی بتایا جاتا ہے، ذوالمجاز بازار میں بھی اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اور ایسے واقعات بھی لکھے ہوئے ملتے ہیں کہ وہاں پر آپ آوازیں لگایا کرتے تھے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے، اور آپ کا جو سمجھ لیجئے جو مین سلوگن ہوا کرتا تھا وہ آپ یہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے یا کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جب آپ یہ والی دعوت اس طریقے سے گلیوں بازاروں کے اندر یا ذوالمجاز کے بازار کے اندر بھی دے رہے ہوتے تھے، تو آپ کے پیچھے پیچھے آپ کا چچا جو ابو لہب تھا، جو آپ کا بہت سخت جو دشمن بھی تھا، وہ آپ کے پیچھے آپ کی اس دعوت کے خلاف بول رہا ہوتا تھا کہ اس کی لوگوں بات نہ ماننا، یہ بے دین ہے، یہ لات عزیٰ اور منات ان لوگوں کے خلاف بات کرتا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اور ان کو بے دین اور مختلف اس طرح کی چیزیں کہا کرتا تھا۔ اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر کئی دفعہ مٹی بھی پھینک دیا کرتا تھا۔ تو ابو لہب اور ابو جہل دونوں نبی علیہ السلام کی اس دعوت کے پیچھے پیچھے اس طرح کی آوازیں یا آپ کو تنگ کرنے کے لیے مزید آپ کے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام اپنی دعوت کو طائف کے سفر کے بعد بھی اس طرح کے مظالم کے ساتھ بھی برداشت کرتے ہوئے دعوت اسلام کی دیتے رہتے، اور جو بھی دوسرے شہروں سے لوگ آیا کرتے تھے ان کو بھی اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اور اسی لیے آپ مختلف قبیلوں کے اندر بھی اس کے بعد دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تھے، جس کے اندر قبیلہ کندہ اور اس کے علاوہ بنی کلاب، بنی حنیفہ، یہ مختلف قبیلوں کے نام بھی ملتے ہیں جن کے اندر آپ اسپیشلی جاتے اور اپنی دعوت دیتے۔ وہاں کے کچھ لوگ مانتے بھی ہو، لیکن اکثریت جو ہے وہاں پہ انکاری ہوتی۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھیں کہ یہ اس طریقے سے آپ کی دعوت کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں مل رہی تھی، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام جو ہیں یہ ہجرت سے پہلے، یعنی نبی علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی ہے یا پھر آپ نے پروفٹ ہوڈ کا اعلان کیا ہے یعنی 40 ایئرس کے اندر، تو اس کا یہ 10th ایئر اس وقت چل رہا ہے جو ہم اس وقت بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 10th year was most difficult year in the سمجھ لیجیے سیرہ پیریڈ، یعنی یہ 10واں سال جو ہے جس کے اندر حضرت خدیجہ کا، حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوتا ہے، پھر سفر طائف بھی ہوتا ہے، پھر اور بھی یہ اس طریقے سے بہت سارے ایسے مسائل جو ہیں وہ اس ہی 10ویں سال کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 10th ایئر ہی اس وقت تقریباً چل رہا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم آپ کو ایک نیکسٹ پوائنٹ کے اوپر لے کے چلتے ہیں، آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے، آرٹ، کلچر، میوزک اور دعوت اسلام۔ دراصل ایک بندہ تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث۔ یہ بندہ جو ہے یہ بہت زیادہ چالاک اور ہوشیار تھا کفار کے اندر سے یا ان کے سرداروں میں سے۔ اس نے کیا مشہور کیا کہ یہ جو اللہ کے نبی ہیں یعنی محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو دعوت دے رہے ہیں اس کے اندر یہ قرآن پاک کی جو آیتیں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں نا، اصل میں یہ قصے کہانیاں ہیں جو انہوں نے مختلف جگہوں سے نقل کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اس کے مقابلے میں یعنی نبی علیہ السلام جب قرآن پاک سنایا کرتے تھے تو اس نے کیا کام کیا کہ اس نے بھی اسی بیس کے اوپر یعنی اپنا ایک آرٹ اور ایک کلچر وہاں پہ انٹروڈیوس کروایا مکہ کے اندر، کہ اس نے بھی محفلیں لگانا شروع کی، اور اس کے اندر یہ وہاں پر کچھ عورتوں کو جو کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بلاتا تھا، ایک عورت کو انٹرٹینمنٹ کے لیے بلاتا تھا، پیسے دیتا تھا، جو کہ گانا گایا کرتی تھی، یعنی میوزک کی ایک محفل لگایا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہاں پہ صرف یہی نہیں کہ یہ میوزک کی محفل ہوتی تھی، پھر وہاں پر پرشینز کے یا ان کے مختلف ہیروز کے قصے بھی سنایا کرتا تھا،
اور پھر قصے سنا کے یہ بات کرتا تھا کہ دیکھو میں تمہیں بھی قصے سنا رہا ہوں، یعنی اس کے اندر مختلف پرشینز کے، اسفندیار کے، یا پھر اور جو پرشین ان کے ہیروز وغیرہ تھے یا اور بھی کنٹریز کے، ان کے قصے سنایا کرتا تھا اور ان کی محفل منعقد کیا کرتا تھا. اس کے اندر ینگ لوگوں کو دعوت دیا کرتا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا ینگ لوگ ہی اسلام کی دعوت قبول کر رہے ہیں. تو اس کے کاؤنٹر کے اندر اس نے ینگ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک کلچرل چیز یا آرٹ اور میوزک کے نام کے اوپر یہ شروع کی. آپ خود سوچئے کہ آج بھی ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں پہ کنسرٹ ہوتا ہے، میوزک کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، وہاں پر لوگ کتنے سینکڑوں ہزاروں روپے کی یا مطلب 1000 کی بھی ٹکٹ ہوتی ہے کہیں کنسرٹس کے اندر، کہیں پہ بلیک ہوتی ہیں ٹکٹیں جو بڑے بڑے میوزیشنز ہوتے ہیں. تو لوگ اس کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر جہاں فری کے اندر مسجد میں جانا ہو یا کہیں کوئی بڑا عالم دین آ رہا ہو وہاں پریفر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ فری میں لوگ اتنے تعداد میں نہیں آ رہے ہوتے جتنے کنسرٹس کے اندر مسلمان ملکوں کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جو کام کفار مکہ کیا کرتے تھے، آج ہمارے کچھ مسلمان بھائی بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ کنسرٹس اور اس طرح کی محفلیں لگاتے ہیں، اور اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تو نبی علیہ السلام کے مقابلے کے اندر یہ اس طرح کی محفل لگاتا تھا، اور اس کے اندر لڑکیاں یا عورتیں جو ہیں وہ ان کو پیسے دے کے بلایا کرتا تھا، اور ینگ لوگوں کو بھی دکھاتا تھا ان کا میوزک اور ان کا ڈانس اور مختلف چیزیں. تو اور یہ سب کچھ کلچر کے نام پہ ہو رہا تھا، ان کو سٹوریاں بھی سناتا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر قرآن پاک میں آپ مختلف جگہوں پہ دیکھیں گے تو ایسی آیات ملیں گی، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، یعنی جب ان کو قرآن پاک کی نبی علیہ السلام آیتیں سناتے تھے تو انہوں نے مشہور یہ کر دیا کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے ہیں، ہم بھی اپنی محفلیں لگا کے اس کے اندر پرانے لوگوں کی یا ان کے دوسرے کنٹریز کے ہیروز کی آپ کو قصے کہانیاں سنائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو نیگیٹ کیا کہ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو عبرت دکھا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کے اندر. اچھا یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتائیں کہ قرآن پاک کو کبھی بھی سٹوری والی بک نہ سمجھیے گا. جب بھی کوئی آپ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ لے لیں، سورہ بقرہ کے اندر جو سٹوری ہے اگر گائے کے ذبح کرنے کی، تو وہ گائے کو ذبح کرنے والی سٹوری جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہسٹری نہیں ہے، وہ بلکہ مسلمانوں کو یا اس وقت کے زمانے کے جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے ان کو اس سے عبرت دلائی جا رہی تھی کہ تم لوگوں نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا. اسی طریقے سے اور بھی جتنی بھی سٹوریز قرآن پاک کے اندر ہیں، کوئی نیم اینی سٹوری، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اصل میں مسلمانوں کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کفار کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ پچھلے لوگوں نے اس طرح انکار کیا تو تم لوگوں نے ان چیزوں سے بچنا ہے. تو یہ قرآن پاک سٹوری ٹیلنگ کی بک نہیں ہے، سٹوری یا قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پہ جو قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس کے اندر جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان لے کے آئے، وہ قصہ مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں کے اوپر بیان ہو رہا ہے، اور جس کانٹیکسٹ کے اندر جو بات چل رہی ہے اس کانٹیکسٹ میں اسی رنگ کے اندر وہ بیان ہو رہا ہوتا ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ لوگ معجزے دیکھ کے بھی ایمان نہیں لے کے آتے تھے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوا تو وہاں پہ آپ کے خیال میں فرعون کے درباریوں نے ایمان لے آئے تھے؟ بالکل وہ فرعون کے درباری ایمان نہیں لے کے آئے تھے، لیکن جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے اور ایک نبی کیا ہوتا ہے یا رسول کیا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی آج یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سٹوریز کی یا پھر ایک ایسی کتاب سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس سے صرف اور صرف ہم جو ہے وہ اصالِ ثواب کے لیے یا کوئی مردے کے بخشش کے لیے پڑھنا شروع کر دیں، یا پھر اور اس طرح کی چیزوں کے لیے، یا کوئی فوت نہیں ہو رہا یا کسی کی جان اٹکی ہوئی ہے تو اس کے اوپر پڑھنا شروع کر دیں. جیسے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے، اگر کوئی لاسٹ سٹیج پہ ہوتا ہے تو اس کے پاس قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سورہ ملک یا سورہ یاسین یا کوئی اور صورتیں، کہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ قرآن پاک کو اس اصالِ ثواب یا اور چیزوں کے اوپر نہ پڑھیں، لیکن اصل جو پرائم ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ خود سوچئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ کیا کوئی مسلمان مر جاتا تھا تو نبی علیہ السلام کیا ان کے پاس قرآن پاک پڑھنے چلے جاتے تھے کہ اب اس کو ہم اصالِ ثواب کر رہے ہیں یا اس طریقے سے؟ تو اس لیے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، علمی بحث ہے کہ اصالِ ثواب کا کیا پرابلم ہے. لیکن صرف یہ پرائملی ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ اس وقت جب مسلمان ہو رہے تھے لوگ کفار، تو اس وقت نبی علیہ السلام قرآن پاک سے ان کے اوپر دعوت دیا کرتے تھے جس کے اوپر وہ اسلام قبول کرتے تھے. آگے آپ دیکھیے، آگے جب ہم نیکسٹ پارٹ پہ چل رہے ہیں، آپ سلائیڈ کے اوپر دیکھیں گے رکانہ، طفیل، دوسی اور اراشین کے واقعات، تو اس سے بھی آپ کو یہ پتہ چل جائے گا.
آگے جو پارٹ ہے نیکسٹ پارٹ میں تھرڈ پارٹ میں چلتے ہیں ہم. اس کے اندر ایک لکھا ہوگا نام رکانہ. رکانہ بن عبد یزید ایک شخص کا نام ہے جو کہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا. اور اس کی سٹوری اصل میں سیرت سے ہم نے اس لیے سلیکٹ کی, اور یہ تقریباً اسی 10ویں سال کے آس پاس کا واقعہ ہے جس وقت یہ مسلمان ہوا. نبی علیہ السلام جس وقت اس شخص کو دعوت دینے کے لیے گئے تو یہ بہت سٹرونگ شخص تھا, یعنی یہ وہاں کا بہت سٹرونگ ریسلر ٹائپ انسان تھا, ٹھیک ہے, رکانہ, ٹھیک ہے, بہت سٹرونگ بندہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کو کوئی بندہ شکست نہیں دے سکتا, اس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا آج کبڈی یا اور چیزیں یا ریسلنگ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن ہے, کوئی کون سا چیمپئن ہے, تو اس کو ڈیفیٹ کرنا یا اس کو گرانا بہت مشکل کام ہے. تو آپ خود سوچئے کہ ایک اللہ والا بندہ اگر کسی اس طرح ریسلر کے سامنے چلا جائے تو آپ کے خیال میں وہ ریسلر ہنسے گا نہیں اس کے اوپر کہ یار تم کون ہو مجھے دعوت دینے والے. تو یہی کام رکانہ کا بھی ہوا. تو رکانہ نے کیا کیا کہ نبی علیہ السلام نے اس کو جب دین اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا تمہارے پاس کیا ہے, تو نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی اس کو دعوت دی. تو اس لیے یہ نہیں مانا. تو نبی علیہ السلام نے کیونکہ پتہ تھا, حکمت تھی نبی علیہ السلام کے پاس, تو نبی علیہ السلام نے اس کو کہا چلو اگر میں تمہیں گرا دوں, پچھاڑ دوں, یعنی کہ جیسے کشتی کے اندر ہوتا ہے نا, آپ نے الٹا کے ایک بندے کو پھینکنا ہوتا ہے, اس کی کمر نیچے لگ جاتی ہے, آپ اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یا پھر, تو آپ کو پوائنٹ مل جاتے ہیں اس کے اسپیشل. تو نبی علیہ السلام نے کہا, یعنی یہ الٹا کے گرانا ہر بندے کا کام نہیں ہوتا, کچھ لوگ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس کو دعوت دی, نہیں مانا. پھر آپ نے اس کے طریقے سے اس کو حکمت کے ساتھ کہا کہ میں اگر تم سے لڑوں اور تمہیں کشتی کر کے گرا دوں تو مان جاؤ گے. تو اس نے کہا چلو آؤ زور کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے پھر اس بندے کو پہلی دفعہ الٹا کے جب گرایا, اس کو نیچے پھینکا, تو اس کے ہوش و حواس اڑ گئے کہ یار یہ بندہ کیا چیز ہے کہ اس نے ریسلنگ نہیں جانتا ہے, کبھی ان کا ہم نے سنا نہیں اپنے علاقے کے اندر کہ یہ ریسلنگ کی ہو اس نے, اور انہوں نے مجھے گرا دیا. تو وہ بندہ کھڑا ہوا, پھر اس نے کہا نہیں اب دوبارہ سے میں دوبارہ تیار ہو کے آتا ہوں. پھر دوبارہ سے پھر نبی علیہ السلام نے اسی طریقے سے رکانہ بن عبد یزید کو نیچے گرایا. تو 2 دفعہ اس کو گرایا. تو بتایا جاتا ہے اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے اس سے لڑائی نہیں کی, اور بتایا جاتا ہے کچھ عرصے بعد پھر یہ مسلمان بھی ہو گیا. اس سے بھی ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے جس کا جو کیلیبر ہو اس کو اس حساب سے بھی ہمیں دعوت دینی چاہیے, تاکہ مثال کے طور پہ کسی کو کھانا پسند ہے, کسی کو جو چیز پسند ہے, ہم اس کو کھانے پہ بلائیں, اس کو دین کی دعوت دیں. مثال دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر جیسے نبی علیہ السلام نے رکانہ عبد یزید کو اس کی کشتی کے ذریعے سے اس کو دعوت دے دی, اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا, اور یہ صحابی رسول بن گئے. پھر اس کے اگلا جو شخص ہے طفیل دوسی, یہ قبیلہ دوست سے آئے تھے, بڑی دور کا قبیلہ تھا, یمن والی سائڈ کا, ٹھیک ہے, وہاں سے یہ طفیل بن عمر. اچھا آپ ایک اور چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بڑی دور سے آیا ہوا تھا یہ شخص, یعنی جیسے دوسرے علاقوں سے لوگ آتے تھے مکے کے اندر, کیونکہ یہاں پہ خانہ کعبہ تھا تو سب کو پتہ تھا عبادت کے لیے یہاں پہ آیا کرتے تھے لوگ. اور ایک اور کام بھی ہوتا تھا کہ جو بڑے زبردست قسم کے شاعر اور خطیب ہوتے تھے نا, وہ بھی آتے تھے اور خانہ کعبے کے اوپر اپنا کلام بھی لٹکایا کرتے تھے. تو بتایا جاتا ہے طفیل بن عمر دوسی جو ہے نا, یہ بھی بہت اگریسو بھی تھا, اور اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ, اس کی سپیچ پاور بھی بہت زبردست تھی, اور یہ شاعر بھی تھا. تو یہ جب آیا نا مکہ کے اندر, تو کفار مکہ نے اس کو دیکھا, تو انہوں نے فوری, جب بھی کوئی باہر سے آتا تھا اس طریقے سے کوئی ہائی پرسنالٹی, تو اس کو وہ پرسو کر کے اس کو روکتے تھے کہ نبی علیہ السلام سے ملے نہ, کہیں وہ امپریس نہ ہو جائے. تو نبی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جب طفیل بن عمر دوسی کے سامنے جا کے کفار نے, تو مکے کے اندر ہی, تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے کانوں کے اندر, وہ بتاتا ہے کہ میں نے کانوں میں روئی جو ہوتی ہے نا, یا کوئی چیز کہ مجھے اس کی آواز ہی نہ آئے, یہ جب پڑھے قرآن پاک یا کوئی چیز بھی, یا اپنا کلام, کیونکہ وہ تو اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا اس نے وقت, تو اگر مجھے کہیں مل گیا تو میں اپنے کانوں میں وہ رکھوں گا تاکہ مجھے اس کا کلام ہی نہ سن سکے, میں سن سکوں اس کا خانہ کعبے کے پاس, کیونکہ نبی علیہ السلام اکثر خانہ کعبے کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ یہ کچھ دیر اس نے قیام کیا مکہ کے اندر, تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یار میں اتنا بڑا شاعر ہوں, وہ مجھے میرا کیا بگاڑ لے گا, یعنی محمد علیہ الصلوۃ والسلام میرا کیا بگاڑ لیں گے اگر میں اس کا کلام سن بھی لوں گا. مجھے تو خود بہت زیادہ پتہ ہے کلام کے بارے میں کہ کون سا کلام کس کا اور کیسا ہوتا ہے, اور کس شاعر کا کیسا کلام ہے, مجھے کیسے وہ امپریس کر لے گا اگر وہ کس کیلیبر کا ہے مجھے پتہ نہ چلے. تو بہرحال اس نے کیا کیا, پھر کانوں سے وہ نکال لی روئی جو ڈالی ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام کا کلام یا قرآن پاک نہ سن سکے. تو بہرحال جب اس نے نبی علیہ السلام سے قرآن پاک سنا اور نبی علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے سنا, تو نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ امپریس ہوا, نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور آپ سے پوچھا اس دعوت کے بارے میں. تو نبی علیہ السلام نے پھر اس کو دعوت دین دی, اور پھر اس کے بعد یہ بندہ بھی قرآن پاک کی بدولت, قرآن پاک کے اثر سے
اسلام اس نے قبول کر لیا اور یہ بھی مان گیا کہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا. اور یہی بات جو ہم پہلے بتا چکے، جادوگر کو پتہ ہے کہ جادوگر کون نہیں ہے، شاعر کو پتہ ہے شاعر کون نہیں ہے اور کون شاعر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کی الفابیٹ سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے، کون کیا بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے فار ایگزامپل آج کوئی انجینئر ہو اور اس کے سامنے کوئی ٹیکنیکل کام کرے تو اس کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا تو ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ انجینئر ہے. کوئی ڈاکٹر ہو، اس کو ڈاکٹر کا پتہ چل جاتا ہے. اسی طریقے سے جو شاعر ہوتا ہے اس کو شاعر کا پتہ چل جاتا ہے کون سا شاعر ہے. تو پھر وہ اس نے بھی یعنی طفیل بن عمر دوسی نے اسلام قبول کیا اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسی طریقے سے ایگریسو ہو کے اپنے علاقے یمن میں گئے، اپنے قبیلے کے اندر گئے. وہاں پہ ان کی بہت زیادہ مانی بھی جاتی تھی، وہاں پہ انہوں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی. اور اپنے گھر میں جب گئے تو اپنے والد کو کہا کہ آج سے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. بہت ایگریسو تھے. ان کو دعوت دینے سے پہلے کہہ دیا میں آپ کا کوئی کچھ نہیں لگتا، میں صرف محمد کے ساتھ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میرا صرف ان کے ساتھ تعلق ہے. ان کے والد نے بڑا پریشان ہو کے پوچھا کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو ان کے والد کو بھی اس نے دعوت دی لیکن بڑے اگریسو ہو کے، یعنی آپ یہ سوچئے انہوں نے فل ٹوٹلی جاتے ہی کہا میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان کے والد نے بھی پھر اسلام قبول کر لیا ان کی دعوت سے متاثر ہو کے، لیکن یہ بہت زیادہ اگریسو تھے. پھر انہوں نے اپنے قبیلے کے اندر بھی بہت زبردست طریقے سے دعوت دی اور خطاب بھی کیے، اور جیسے ہم آپ کو بتا چکے شاعر بھی تھے اور سپیچ بھی ان کی بہت زبردست تھی. تو انہوں نے پھر دعوت دی اور قبیلے کا بہت بڑا حصہ اسلام قبول کر لیا، اس نے قبیلہ دوست نے بھی. لیکن بہت بڑا ابھی کچھ پارٹ جو ہے وہ اسلام قبول کرنے سے ہٹا رہا، یعنی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. پھر یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اس طریقے سے سارا بتایا کہ اس طریقے سے کون کون کیسے کیسے مسلمان ہو گئے، لیکن جو لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے آپ ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں. یعنی اتنے اگریسو تھے، چاہ رہے تھے کہ ہمارے علاوہ جو بھی اسلام قبول نہیں کر رہا وہ مر جائے. تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا، ان کو تسلی بھی دی، اور ان کو پھر قبیلہ دوست کو دعا دی اللہم اہدی توسا، یعنی اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما. تو آپ خود سوچئے آج آپ دوست قبیلے کے اگر لوگ آپ عرب کے اندر آپ کو کہیں ملیں تو وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ایمان والے ملیں گے اور بہت زیادہ خشیت الہی والے ملیں گے، ٹھیک ہے. تو غالباً ایک قاری بھی ہیں بڑے مشہور ہیں یاسر الدوسری، غالباً وہ بھی ان کا بھی قبیلہ دوسری غالباً تعلق ہے، امام حرم کے امام بھی ہیں یعنی مکے میں، غالباً ان کا دوست سے تعلق ہے، ہمیں ایگزیکٹ نہیں یاد. لیکن بہرحال قبیلہ دوست کے لوگ بڑے زبردست پھر مسلمان بھی ہوئے، اللہ کے نبی کی اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سنی اور ان کو بھی طریقے سے بتایا کہ ہر کام میں بد دعا نہیں دی جاتی. اس سے بھی پتہ چلا کہ ہمیں سب سے پہلے دعوت دینی ہے، پھر دعائیں کرنی ہیں لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر یہ اسلام کو داخل کرے. اسی طریقے سے یہ تو اللہ کے نبی کافروں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں سیرت کے اس پارٹ سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے لیے بھی بار بار دعائیں کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کے دلوں میں بھی نبی علیہ السلام کی سیرت، سنت اور اسلام کا پیغام اور قرآن کا پیغام اسی طرح داخل ہو جس طریقے سے نبی علیہ السلام کافروں کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے تو وہ ان کے دلوں پہ اترتا تھا، اثر کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ کانوں کے اندر انگلیاں رکھ لیتے تھے، روئی رکھ دیتے تھے، جیسے ہم نے ابھی طفیل بن عمر دوسی کا بتایا کہ ہم پہ کہیں اثر نہ کر جائے. تو کیا قرآن پاک آج ہمارے پہ ایسے اثر کرتا ہے؟ یہ بہت بڑا ہمیں سوچنے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں اراشی. اراشی بھی ایک نام لکھا ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا. دراصل یہ اراشی بھی ایک شخص تھا، ایک بندے کا نام ہے. یہ بھی مکے کے اندر آیا اور ابو جہل سے، ٹھیک ہے، ابو جہل سے اس نے کوئی ٹریڈ کی اور کوئی اونٹ لے کے آیا مکے کے اندر، اس کی ٹریڈنگ کی اور ٹریڈ کی جب تو اس کو دھوکہ کس نے دے دیا؟ اس کو ابو جہل نے دھوکہ دے دیا. یعنی ابو جہل نے اس طریقے سے دھوکہ دیا، ٹھیک ہے، ابو جہل نے اس طریقے سے دھوکہ دیا کہ ابو جہل نے اس کی قیمت جو ہے نا، جو اونٹ خریدا ہوا تھا اس کی قیمت دینا سے انکار بھی کیا یا پھر اس کو لیٹ کر رہا تھا، ڈیلے ٹیکٹکس یوز کر رہا تھا. تو یہ بندہ بہت پریشان تھا اور بندے کے پاس، مختلف سرداروں کے پاس پھر رہا تھا کہ یار میری مدد کر دو، میرے پیسے ڈوب جائیں گے، میرا مطلب جو بھی اس نے ٹریڈ کی ہے ابو جہل میرا نقصان کر رہا ہے. تو وہاں کے جو ٹرائب کے لوگ تھے نا، وہ مذاق بھی لوگوں سے کیا کرتے تھے. لوگوں نے کیا مذاق کیا، کسی بندے نے، کوئی کہتا ہے ابو جہل تھا یا کوئی بھی بندہ تھا، اس نے کیا ابو جہل کے مطلب جس نے فراڈ کیا تھا وہ تو ابو جہل ہی تھا. تو کسی بندے نے کیا کیا کہ مکے کے اندر حرم کے پاس یا کعبے کے قریب وہ نبی علیہ السلام بھی بتایا جاتا تھے، تو اس نے کہا وہ جو شخص ہے نا تو اس کے پاس چلے جاؤ تو یہ شاید تمہاری مدد کر دے، یا محمد کے پاس چلے جاؤ تمہاری مدد وہ کر دے گا. یعنی کافر نے جان بوجھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھنسانے کے لیے
اور ایک مذاق کرنے کے لیے، کیونکہ ابو جہل تو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، کیا اس نے نبی علیہ السلام کے کہنے کے اوپر اس کے پیسے واپس کر دینے تھے؟ نہیں کرنے تھے. مطلب یہ تو فوری ذہن میں آتا ہے کہ ایک بندہ دشمن ہے اور آپ دشمن کے ذریعے سے کیسے یہ کام کروا سکتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی بھی اس سے دشمنی ہے. تو نبی علیہ السلام کے پاس عراشی آیا. عراشی نے اسی طرح لوگوں کو، کیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے شخص جس نے کس طریقے سے اسلام کی دعوت لانچ کی ہوئی ہے. تو ہوا یہ کہ اس نے نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ آپ محمد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی. تو اس نے اپنا مسئلہ بتایا کہ اس طریقے سے ابو جہل نے میرے پیسے مار لیے ہیں، یا مجھے پیسے نہیں دے رہا، اونٹ میرا اس طرح میں نے ٹریڈ کیا تھا اور وہ اب مجھے پیسے نہیں دے رہا اور مجھ سے مل نہیں رہا، بہانے کر رہا ہے. نبی علیہ السلام فوری اٹھے اور اس شخص عراشی کے ساتھ گئے، یعنی ابھی اس کو اسلام کی دعوت نہیں دی، پریکٹیکلی کس طریقے سے ایک سوشل ورک نبی علیہ السلام یہاں پہ کر رہے ہیں. فوری اس کی مصیبت سنی، اس کے ساتھ ابو جہل کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل نے اندر سے پوچھا کون؟ نبی علیہ السلام نے کہا محمد. فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فوری ابو جہل باہر آیا. نبی علیہ السلام نے بڑے رعب سے اس سے بولا کہ محمد. تو جیسے ہی وہ باہر آیا تو نبی علیہ السلام کو دیکھ کے نا اس کے رنگ اڑ گئے ایک قسم کے، اور ساتھ عراشی بھی تھا. تو ابو جہل نے کہا ہاں جی. تو نبی علیہ السلام نے کہا اس کے پیسے واپس کرو، یا اس کا جو بھی تمہارے ساتھ ہے لین دین کلیئر کرو فوری. ابو جہل کے اوپر ایسا نبی علیہ السلام کا سمجھ لیجئے کہ ایک روب طاری ہوا، ایسا ان کے اوپر اثر ہوا ابو جہل کے اوپر. ابو جہل نے فوری اس کے بندے کے عراشی کے پیسے واپس کر دیے، یا جو بھی اس کی رقم تھی یا جو بھی ٹریڈ کا پرابلم تھا وہ کلیئر کیا. اور اس کے بعد جو ہے لوگ بھی یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ ہم نے تو ابو جہل کے گھر بھیجا تھا ان کو کہ ان کی کوئی لڑائی جھگڑا ہے، ان کا تماشا لگے گا، لیکن وہ بڑے پریشان ہوئے یہ کیا ہوا ہے. اب ابو جہل اس مسئلے کے بعد بڑا مطلب سمجھ لیجئے اس کے ہوش اڑ گئے ہوئے تھے اس مسئلے کے اوپر. تو خیر لوگوں نے پھر جو بھی سردار وغیرہ تھے انہوں نے ابو جہل کو بلایا کہ بھائی یہ کیا کیا، تو نے پیسے واپس کر دیے اور ہم نے تو یہ کسی اور چکر میں یہ کام کیا تھا. تو ابو جہل کے اوپر ایک عجیب سی سچویشن تھی. ابو جہل نے پھر لوگوں کو بتایا کہ اس وقت میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، جب میں محمد میرے پاس آئے اور انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پیچھے، تو مجھے ان کے پیچھے ایک اونٹ نظر آ رہا تھا اوپر، یا اور وہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اونٹ جو ہے نا وہ مجھے بھی پھاڑ دے گا یا مجھے مار دے گا. لائک میرے اوپر اس طریقے سے مجھے وہ اونٹ ڈرا رہا تھا. یعنی اللہ کی طرف سے ایک ایسا معجزہ ہوا نبی علیہ السلام کی طرف سے کے اوپر کہ نبی علیہ السلام ایسے کھڑے ہیں اور پیچھے سے ایک ایسے اونٹ کی اس کو شکل نظر آئی کہ جیسے وہ ان کو کھا جائے گا ابو جہل کو. تو اس وجہ سے میں نے پھر فوری پیسے واپس کر دیے کہ کوئی میرے پہ عذاب نہ آ جائے، کوئی پرابلم نہ ہو جائے. تو یہ میرے ساتھ مسئلہ ہوا، اس وجہ سے میں نے پیسے واپس کر دیے. تو بہرحال عراشی کا بتایا نہیں جاتا کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے نہیں، لیکن بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں غیر مسلموں کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے اپنی کیپیسٹی کے اندر، چاہے وہ آپ کے دین پہ ہوں یا نہ ہو. لیکن اگر آپ کو انصاف جہاں پہ کرنا پڑ جائے تو آپ نے انصاف کے لیے غیر مسلم کا بھی ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد اپنی دعوت بھی اس کے سامنے رکھنی ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال عراشی کے بارے میں ہمیں مزید ڈیٹیل سیرت کے اندر نہیں ملتی، تو جتنا ہمیں ملا ہمیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے جو ہم نے آپ کو ابھی بتا دیا، ٹھیک ہے. پھر تقریباً آج کا سیشن آلموسٹ اینڈ ہو رہا ہے. تو اب آخر میں ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے کہ ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے. تو آئیے سے آج کا اختتام کرتے ہیں. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے ایک شخص ملنے آیا. 5164 ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اور عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، آپ سے سوال پوچھا کہ جو ہمارا خادم ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا جو نوکر ہے یا خادم ہے، اس کو ہم کتنا معاف کریں، اس کو ہم کتنا لیوریج دیں یا کتنا معاف کریں اگر وہ کوئی غلطی کرے. تو نبی علیہ السلام نے پہلے خاموشی اختیار کی. نبی علیہ السلام نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا اس شخص کو. پھر اس کے بعد اس نے دوسری دفعہ پوچھا، پھر آپ خاموش ہی رہے، ٹھیک ہے، کہ یہ مجھ سے جو بھی سوال کر رہا ہے میں اس کو جواب دوں. پھر اس کے بعد تیسری دفعہ اسی بندے نے یہی پوچھا کہ ہم کتنی دفعہ اپنا جو ملازم ہے یا جو خادم ہے اس کو کتنی دفعہ معاف کریں. تو نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ 70 دفعہ ایک دن میں. یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اپنے ملازموں کی، اپنے خادموں کی اتنی کیئر کرنی ہے کہ ہمیں ان کی غلطیوں کو بار بار معاف کرتے رہنا چاہیے. آج ہمیں اس سنت سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اپنے خادموں کو بار بار ان کی غلطیوں کے اوپر معاف کرنا ہے. اور یہ 70 کا عدد اس لیے بھی آپ سمجھ لیجئے، اس کی حکمت یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے جیسے ہمارے میڈیا کے اوپر اکثر پاکستان کے اندر خبریں چلتی ہیں، ہر سال 2 سال بعد کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے
کہ کسی خادم نے، کسی ملازم نے یا کسی ملازمہ نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے تو اس کے اوپر اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے اس کے مالک یا جو بھی اس کا ماسٹر ہوتا ہے یا جس نے اس کو میڈ رکھا ہوتا ہے یا کام والی گھروں کی ہوتی ہیں، ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور کئی دفعہ مارتے مارتے ان کو جان سے ہی مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس طریقے سے مارتے ہیں ان کو کہ وہ مر ہی جاتے ہیں۔ تو ہمیں نبی علیہ السلام کے اس آج کی سنت سے، آج کی ارشاد سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں گھر کے خادموں کے ساتھ یا خادماؤں کے ساتھ بہت اچھے سے سلوک کرنا چاہیے، جو خود کھائیں وہی انہیں کھلائیں، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم اپنی اولاد کو بھی معاف کرتے ہیں، ان کو بھی درگزر کرتے ہیں مختلف معاملات کے اندر، اسی طریقے سے ہمیں اپنے خادموں کے ساتھ بھی وہی بہت اچھا سلوک کرنا ہے، ان کو ان کی غلطیوں کے اوپر بار بار معاف کرنا ہے، تاکہ ان تک بھی نبی علیہ السلام کی یہ سیرت سنت جائے، بلکہ ان کو یہ بھی چیز ریئلائز کروائیں، جب آپ ان کو معاف کریں نا کبھی کسی غلطی سے، تو ان کو یہ چیز ریئلائز کروائیں کہ بھائی میں نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھتا ہوں، ان کی سنت کو سمجھنے والا اور پڑھنے والا ہوں، اور یہ میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی تھی، اس وجہ سے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں اس مسئلے کے اوپر، اور اس طریقے سے ہمیں اپنے خادموں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج کی اس کلاس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل نیکسٹ کلاس میں، کلاس نمبر 9 میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو آج پڑھا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کو ہمیں ٹھیک طریقے سے اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اس کو بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔